بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کو دعوت اسلام دینا۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوئے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا دونوں نماز پڑھ رہے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کیا ہے؟ نماز پڑھ رہے تھے۔ نماز کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ اللہ کا وہ دین ہے جسے اللہ تعالی نے اپنے لیے پسند کیا ہے اور جسے دے کر اپنے رسولوں کو بھیجا۔ میں تم کو اللہ کے طرف دعوت دیتا ہوں جو کہ اکیلا ہے، جس کا کوئی شریک نہیں، کہ تم اس کی عبادت کرو اور لات اور عزا دونوں بتوں کا انکار کرو۔ یہاں پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دعوت اسلام دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یہ ایک ایسی بات ہے جو آج سے پہلے میں نے کبھی نہیں سنی، اس لیے میں اپنے والد ابو طالب سے پوچھ کر اس کے بارے میں کچھ فیصلہ کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو پسند نہ فرمایا کہ آپ کے اعلان سے پہلے ہی آپ کا راز فاش ہو جائے، تو انہوں نے فرمایا کہ اے علی، اگر تم اسلام نہیں لاتے ہو تو اس بات کو چھپائے رکھو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی حال میں رات گزاری۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں مسلمان ہونے کا شوق پیدا فرمایا، اسلام کے لیے محبت پیدا فرمایا۔ اگلے روز صبح ہوتی ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، کل میرے سامنے آپ نے کیا بات پیش فرمائی تھی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس بات کی گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے جو کہ اکیلا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور لات و عزا کا انکار کرو، اللہ کے تمام شریکوں سے برات کا اظہار کرو۔ اور اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان لی اور اسلام لے آئے، اور ابو طالب کے ڈر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چھپ چھپ کر آتے رہتے اور اپنے اسلام کو چھپائے رکھا، بالکل ظاہر نہ ہونے دیا۔ ایک صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک دن ممبر پر ہنستے ہوئے دیکھا، لیکن اس سے پہلے اتنا زیادہ ہنستے ہوئے نہیں دیکھا کہ آپ کے دانت ظاہر ہو جائے۔ پھر فرمایا، مجھے ابی طالب کی وہ بات یاد آ گئی، مجھے ابی طالب کی ایک بات یاد آئی۔ ایک روز ابو طالب ہمارے پاس آئے اور میں ایک جگہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھ رہا تھا، تو انہوں نے کہا کہ اے میرے بھتیجے، تم دونوں کیا کر رہے ہو؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اسلام کی دعوت دی، تو انہوں نے کہا کہ تم دونوں جو کچھ کر رہے ہو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا، یعنی سجدہ کے طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، یہ نہیں ہو سکتا کہ میرے سرین میرے سے اوپر ہو جائے، یعنی میں سجدہ نہیں کر سکتا۔
ابی طالب یہ کہتے ہیں کہ میں سجدے کے حالت میں میرے سرین میرے سے اوپر ہو جائے تو یہ میرے سے نہیں ہوگا۔ یہ کہہ کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد کے اس بات پر تعجب کرتے ہوئے ہنسے۔ پھر فرمایا، اے اللہ، میرے علم کے مطابق آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا اس امت میں سے کسی بندے نے میرے سے پہلے آپ کی عبادت نہیں کی ہے۔ یہ بات 3 دفعہ فرمائی، یہ بات 3 دفعہ کہی اور فرمایا، میں نے تمام لوگوں سے 7 سال پہلے نماز پڑھنی شروع کر دی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت عمرو بن عباسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دعوت اسلام دینا۔ حضرت شراد بن عبداللہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمرو بن عباسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ آپ کس بنیاد پر یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اسلام لانے میں آپ کا 4تھا نمبر ہے؟ یعنی آپ کس بنیاد پر یہ دعویٰ کرتے ہو کہ آپ نے 4تھے نمبر پر اسلام لایا ہے؟ انہوں نے فرمایا، میں زمانے جاہلیت میں لوگوں کو سراسر گمراہی پر سمجھتا تھا اور بت میرے خیال میں کوئی چیز ہی نہیں تھی۔ پھر میں نے ایک آدمی کے بارے میں سنا کہ وہ مکہ میں خبریں بتلاتے ہیں، یعنی غیب کے خبریں بتلاتے ہیں اور نئی نئی باتیں کرتے ہیں۔ چنانچہ میں اونٹنی پر سوار ہو کر مکہ پہنچا اور وہاں پہنچتے ہی میں نے معلومات کیا۔ جب میں مکہ پہنچا تو مجھے معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم چھپ کر رہتے ہیں اور آپ کے قوم آپ کی در پہ آزاد اور بہت بے باک ہے، اور میں بڑے ہلے جوئی کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا اور میں نے عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے عرض کیا کہ آپ کون ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اللہ کا نبی ہوں۔ میں نے عرض کیا، اللہ کا نبی کسے کہتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے طرف سے پیغام لانے والے کو کہتے ہیں۔ پھر میں نے عرض کیا، کیا واقعی اللہ تعالی نے آپ کو پیغام دے کر بھیجا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جی ہاں۔ میں نے عرض کیا، اللہ نے کیا پیغام دے کر بھیجا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے یہ پیغام دے کر بھیجا ہے کہ اللہ کو ایک مانو، اللہ تعالیٰ کو ایک مانا جائے اور اس کے ساتھ کسی بھی شریک کو نہ مانا جائے، اور بتوں کو توڑ دیا جائے اور صلہ رحمی کی جائے، رشتہ داروں سے اچھا سلوک کیا جائے۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، اس دین کے معاملے میں آپ کے ساتھ کون ہے؟ یعنی کون کون مسلمان ہو گئے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک آزاد اور ایک غلام، یعنی صرف 2 آدمی مسلمان ہو گئے ہیں، ایک آزاد اور ایک غلام۔ میں نے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ابو بکر اور حضرت ابو بکر کے غلام حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ میں نے عرض کیا، میں آپ کا اتباع کرنا چاہتا ہوں، میں اسلام لانا چاہتا ہوں، میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں، یعنی اسلام کو ظاہر کر کے یہاں مکہ میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، فی الحال تمہارا میرے ساتھ رہنا تمہارے طاقت سے باہر ہے، اس لیے اب تم اپنے گھر چلے جاؤ، اور جب تم سنو کہ مجھے غلبہ ہو گیا ہے تو میرے پاس چلے آنا۔
حضرت عمر بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مسلمان ہو کر میں اپنے گھر واپس آ گیا، اسلام قبول کر کے اپنے گھر واپس چلے آیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لے گئے۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خبریں، آپ کی حالات معلومات حاصل کرتا رہتا تھا، یہاں تک کہ مدینے سے ایک قافلہ آیا۔ میں نے لوگوں سے پوچھا کہ وہ مکی آدمی جو مکہ سے تمہارے ہاں ہجرت کر کے آیا ہے، جو مکہ کو چھوڑ کر اپنے آباء و اجداد کے شہر کو چھوڑ کر مدینہ آئے ہیں، مدینہ تشریف لے آئے ہیں، اس کا کیا حال ہے؟ تو ان لوگوں نے کہا کہ ان کے قوم، ان بدبختوں نے ان کو قتل کرنے کی کوشش کی، ان کو قتل کرنا چاہا لیکن وہ قتل نہ کر سکے، اور نصرت الہی سے ان کے قوم سے بچ کر، ان قوم کے درمیان سے بچ کر، اور ہم لوگوں کو اس حال میں چھوڑ کر آئے ہیں کہ سب آپ کی طرف لپک رہے ہیں۔ حضرت عمر بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں اپنے اونٹ پر سوار ہو کر مدینہ پہنچا اور حاضر ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ مجھ کو جانتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، کیا تم وہی نہیں ہو جو مکہ میں میرے پاس آئے تھے؟ میں نے عرض کیا، جی ہاں میں وہی ہوں، جی ہاں میں وہی ہوں۔ اس کے بعد میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو کچھ اللہ تعالیٰ نے آپ کو سکھایا ہے، جو کچھ اللہ تعالیٰ نے آپ پر نازل کیا ہے اور میں نہیں جانتا ہوں، اس میں سے کچھ آپ مجھے سکھا دیں۔ اس کے بعد حدیث کا کافی حصہ ابھی باقی ہے۔ اس کے بعد حدیث کا کافی حصہ باقی ہے، لمبا واقعہ ہے۔ ایک دوسرے جگہ پر حضرت عمر بن عباسہ کی ایک اور حدیث بھی موجود ہے، جس کا مضمون یہ ہے کہ میں نے عرض کیا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو کیا پیغام دے کر بھیجا ہے؟ پہلے حدیث میں حضرت عمر بن عباسہ مکہ میں گئے ہیں اور وہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال جواب ہو رہے ہیں، تو آپ نے پوچھا تھا کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کا کیا پیغام لے کر آئے ہو؟ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کیا پیغام دے کر بھیجا ہے؟ آپ نے فرمایا، یہ پیغام دے کر بھیجا ہے کہ صلہ رحمی کیا جائے اور انسانی جانوں کی حفاظت کیا جائے اور راستوں کو پرامن رکھا جائے اور بتوں کو توڑا جائے اور ایک اللہ کی عبادت کی جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے۔ میں نے عرض کیا، یہ احکامات جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دے کر بھیجا ہے، یہ بہت اچھی ہے، یہ بہت ہی اچھی ہے، اور میں آپ کو اس بات پر گواہ بناتا ہوں کہ میں آپ پر ایمان لا چکا ہوں، میں نے آپ پر ایمان لایا اور میں آپ کو سچا مانتا ہوں۔ کیا میں آپ کے ساتھ ٹھہر جاؤں یا آپ جو مناسب سمجھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم خود دیکھ رہے ہو کہ جس دین کو لے کر میں آیا ہوں، لوگ اتنا برا سمجھتے ہیں، لوگ اس دین کو برا سمجھتے ہیں، لہٰذا اب تم اپنے گھر جا کر رہو، اور جب تم میرے متعلق یہ سن لو کہ میں اپنے ہجرت والی جگہ پہنچ گیا ہوں، تو اس وقت میرے پاس آ جانا۔ یہ دوسرا حدیث تھا، یہ آخری مضمون۔ حضرت عمر بن عباسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر مسلمان ہو گئے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خالد ابن سعید ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دعوت اسلام دینا۔
حضرت خالد ابن سعید ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ شروع میں مسلمان ہوئے تھے اور اپنے بھائیوں میں سب سے پہلے اسلام لائے تھے، اور ان کے اسلام لانے کی ابتدا اس طرح ہوئی کہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقائے دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم ان کے کمر کو پکڑے ہوئے ہیں تاکہ وہ آگ میں نہ گر جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے کمر کو پکڑے ہوئے ہیں تاکہ وہ اس آگ میں نہ گر جائے، اور وہ گھبرا کر نیند سے اٹھنے لگے اور کہنے لگے کہ اللہ کی قسم یہ سچا خواب ہے، میں اللہ کی قسم کا کر کہتا ہوں، اللہ کی قسم یہ خواب بالکل سچا ہے۔ اس کے بعد ان کے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی اور ان کو اپنا خواب سنایا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تمہارے ساتھ بھلائی کا ارادہ کیا گیا ہے من جانب اللہ، اللہ تعالیٰ کے جانب سے بھلائی کا ارادہ کیا گیا ہے، یہ اللہ کے رسول ہے، تم ان کا اتباع کرو، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ، اسلام قبول کرو، اللہ تعالیٰ کی جانب سے آپ کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کیا گیا ہے، تمہارے خواب کی تعبیر یہی ہے کہ تم ان کا اتباع ضرور کرو گے اور ان کے ساتھ اسلام میں داخل ہو جاؤ گے، اور اسلام ہی تم کو آگ میں داخل ہونے سے بچائے گا اور تمہارا باپ آگ میں جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجیاد محلہ میں تشریف فرماتے، حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا۔ حضرت خالد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کس چیز کی دعوت دیتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم کو ایک اللہ کی دعوت دیتا ہوں جس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور اس بات کی گواہی دو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہے، اور ان پتھروں کی عبادت چھوڑ دو جو نہ سنتے ہیں، نہ دیکھتے ہیں، نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں، نہ نقصان سے بچا سکتے ہیں، یہ تو نہ نفع والے ہیں نہ نقصان والے ہیں، یہ تو نہ نفع دے سکتے ہیں بلکہ نقصان ہی نقصان ہے، اور نہ یہ جانتے ہیں کہ کون ان کا پوجا کرتے ہیں اور کون نہیں کرتے۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً کلمہ شہادت پڑھ کر اسلام قبول کیا، فوراً کلمہ شہادت پڑھ لیا کہ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور اس بات کی بھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، اللہ تعالیٰ کے رسول ہے۔ ان کے اسلام لانے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت خوشی ہوئی۔ اس کے بعد حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر سے غائب ہو گئے، اور ان کے والد ان کو ڈھونڈتے تھے، اور ان کے والد کو ان کے مسلمان ہونے کا پتہ چل گیا تھا۔ اس نے ان کے تلاش میں آدمی بھیجے جو ان کو ان کے والد کے پاس لے کر آئے، اور والد نے ان کو خوب ڈانٹا، اور جو کوڑا اس کے ہاتھ میں تھا والد نے اس قدر پٹائی کی کہ وہ کوڑا ان کے سر پر توڑ دیا، اور کہا کہ اللہ کی قسم میں تمہارا کھانا پینا بند کر دوں گا۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اگر تم بند کرو گے اللہ تعالیٰ مجھے اتنی روزی دے دیں گے جس سے میں اپنی زندگی گزار لوں گا۔ یہ کہہ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلے آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کا ہر طرح کا خیال رکھتے تھے اور یہ آپ کے ساتھ رہتے تھے۔ ایک اور جگہ پر بھی یہ روایت ہے، روایت کا مضمون یہ ہے کہ ان کے والد نے ان کے تلاش میں اپنے غلام رافع اور ان کے بیٹوں کو بھیجا، ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، یہ غلام اور ان کے بیٹے ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ انہوں نے ان کو تلاش کر لیا اور ان کو ان کے والد کے پاس لے آئے۔
ان کے والد نے ان کو خوب ڈانٹا اور پٹائی کی۔ اس کے ہاتھ میں ایک قمیص تھی جس سے ان کو اس قدر مارا، اور ان کے ہاتھ میں ایک کوڑا وغیرہ تھا جس سے ان کو بہت مارا، اور وہ کوڑا، وہ چیز جو اس کے ہاتھ میں تھا، اس کے سر پر ٹوٹ گئی۔ پھر کہنے لگا کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیچھے لگ گئے ہو، حالانکہ تمہیں معلوم ہے کہ وہ اپنے قوم کی مخالفت کر رہے ہیں، اور اپنے قوم کے خداؤں میں اور ان کے آباء و اجداد میں جو جا چکے ہیں ان میں عیب نکال رہے ہیں، یعنی ان کے آباء و اجداد جس راستے پر چلے ہیں، جن خداؤں کی اتباع کیا ہے، وہ ان میں عیوب نکال رہے ہیں۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اللہ کی قسم وہ سچ کہتے ہیں اور میں نے ان کا اتباع کر لیا ہے۔ اس پر ان کے والد نے بڑا غصہ کیا اور ان کو بہت برا بلا کہا اور گالیاں دی، اور کہا، کمینے، جہاں تیرا دل چاہے چلا جا، اللہ کی قسم میں تمہارا کھانا پینا بند کر دوں گا۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اگر تم بند کرو گے تو اللہ تعالی مجھے اتنی روزی دیں گے جس سے میں گزارا کر لوں گا۔ اس پر ان کے والد نے ان کو گھر سے نکال دیا اور اپنے بیٹوں سے کہا، تم میں سے کوئی اس سے بات نہ کرے، ورنہ میں اس کے ساتھ وہی معاملہ کروں گا جو میں نے اس کے ساتھ کیا ہے۔ چنانچہ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے آئے۔ آپ ان کا ہر طرح خیال فرماتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہا کرتے تھے۔ اور ایک روایت میں یہ ہے کہ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ کے گرد و نواح میں جا کر اپنے والد سے چھپ گئے، اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ حبشہ کے طرف دوبارہ ہجرت کرنے لگے تو اس وقت انہوں نے سب سے پہلے ہجرت کی تھی۔ حضرت خالد ابن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا باپ سعید ابن العاص ابن امیہ جب بیمار ہوا تو کہنے لگا، اگر خدا نے مجھے اس بیماری سے شفا دی تو میں، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خدائے کی، میں مکہ میں کبھی عبادت نہ ہونے دوں گا۔ اس پر حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ دعا مانگ لی، اے اللہ اسی بیماری سے شفا نہ دے۔ چنانچہ وہ اسی بیماری میں ہی مر گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت زماد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دعوت اسلام دینا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت زماد رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ آئے، اور یہ پاگل پن اور جنات وغیرہ جو اثرات تھے، یہ حضرت زماد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان بیماریوں کا علاج کرتے تھے۔ انہوں نے مکہ کے چند بیوقوف آدمیوں سے یہ سنا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ دیوانے ہیں اور جنات کا اثرات ہے یا پاگل پن ہے وغیرہ کی باتیں سنی تھی، نعوذ باللہ۔ تو حضرت زماد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہ آدمی کہاں ملے ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھ تاچھ شروع کی، اور اس نیت سے کہ شاید اللہ تعالی اس کو میرے ہاتھوں سے شفا عطا فرما دے۔ حضرت زماد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی۔ میں نے ان سے عرض کیا کہ میں ان خارجی اثرات کا جھاڑ پھونک سے علاج کرتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ جسے چاہے میرے ہاتھوں شفا عطا فرما دیتے ہیں، تو آئیے میں آپ کا بھی علاج کروں، شاید اللہ آپ کو بھی شفا عطا فرمائے۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ مسنونہ کا ابتدائی حصہ 3 مرتبہ پڑھ کر سنایا، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ بے شک تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، ہم اسی کے تعریف کرتے ہیں اور اسی سے مدد مانگتے ہیں،
جس کو اللہ تعالی ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے وہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ میں اس کے گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور اس کا کوئی شریک نہیں۔ حضرت زماد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبہ سن کر کہا، اللہ کی قسم، میں نے کاہنوں اور جادوگروں اور شاعروں کے کلام کو بہت سنا ہے، بہت سے کلامیں میں نے سنی ہے، لیکن ان جیسے کلمات میں نے کبھی نہیں سنی۔ یہ لاجواب اور فصاحت اور بلاغت سے بھرے ہوئے کلام ہے۔ لائیے ہاتھ، بڑھائیے اپنے ہاتھ کہ میں آپ سے اسلام پر بیعت کروں۔ چنانچہ ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت فرما لیا، اور حضرت زماد رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے۔ ان سے فرمایا کہ یہ بیعت تمہاری قوم کے لیے بھی ہے۔ حضرت زماد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، بہت اچھا، میرے قوم کے لیے بھی ہے، یعنی میرے قوم کے لیے بھی بہت اچھی بات ہے۔ چنانچہ بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر بھیجا جن کا حضرت زماد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قوم پر گزر ہوا، تو لشکر کے امیر نے ساتھیوں سے پوچھا، کیا آپ نے اس قوم سے کوئی چیز لیا ہے؟ تو ایک آدمی نے کہا کہ میں نے ان کا ایک لوٹا لیا ہے۔ تو امیر نے کہا کہ ان کو واپس کر دو، کیونکہ یہ حضرت زماد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قوم ہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ حضرت زماد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یہ کلمات آپ دوبارہ سنائیے، کیونکہ یہ کلمات بلاغت کے سمندر کے گہرائیوں کو پہنچی ہوئی ہے۔ حضرت عبد الرحمن عبدوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت زماد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان میں فرمایا، میں عمرہ کرنے کے لیے مکہ مکرمہ گیا، وہاں میں ایک مجلس میں بیٹھا جس میں ابو جہل، عتبہ اور امیہ بن خلف وغیرہ لوگ بیٹھے تھے۔ ابو جہل نے کہا کہ اس آدمی نے ہمارے جماعت میں تفریق ڈال دی، ہمیں بے وقوف بتلایا، ہم میں سے جو مر چکے ہیں انہیں گمراہ قرار دیا، اور ہمارے خداؤں میں عیب نکالی۔ امیہ نے کہا کہ اس آدمی کے پاگل ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ حضرت زماد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اس بات کا میرے دل پر بڑا اثر ہوا، اور میں نے اپنے جی میں کہا، میں بھی تو جنوں وغیرہ کا علاج کر لیتا ہوں۔ چنانچہ میں اس مجلس سے کھڑا ہوا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرنے کے لیے تشریف لے گیا مکہ مکرمہ۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرنے لگا، لیکن آپ مجھے سارا دن نہیں ملے، کہیں بھی نہیں ملے، یہاں تک کہ اگلا دن آ گیا۔ اگلا دن پھر ڈھونڈنے نکلا تو مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مقام ابراہیم کے پیچھے نماز پڑھتے ہوئے مل گئے۔ میں بیٹھ گیا۔ جب آپ نماز سے فارغ ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم تو میں آپ کے قریب آ کر بیٹھا اور کہنے لگا، اے ابن عبد المطلب۔ آپ نے میرے طرف متوجہ ہو کر فرمایا، کیا چاہتے ہو؟ آپ کو کیا چاہیے؟ میں نے کہا، میں جنون وغیرہ کا علاج کر لیتا ہوں، اگر آپ پسند کریں تو آپ کا علاج بھی کروں، اور آپ اپنی بیماری کو بڑا نہ سمجھیے، کیونکہ میں نے آپ سے بہت زیادہ سخت بیماروں کا علاج کیا ہے، وہ ٹھیک ہو گئے ہیں۔ میں آپ کے قوم کے پاس سے آ رہا ہوں اور آپ کے بارے میں چند برے خصلتوں کا تذکرہ کر رہے تھے کہ آپ ان کو بے وقوف بتلاتے ہیں، آپ ان کی جماعت میں تفریق ڈال دی ہے، اور ان میں سے جو مر چکے ہیں ان کو آپ گمراہ قرار دیتے ہیں،
اور ان کے خداؤں میں عیب نکالتے ہیں، تو میں نے اپنے دل میں سوچا کہ ایسے کام تو پاگل کر سکتا ہے یا سیب زدہ کر سکتا ہے۔ میری ساری باتیں سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ مسنونہ یعنی مسنون خطبہ پڑھا، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، تمام کی تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ میں اس کی تعریف کرتا ہوں اور اس سے مدد مانگتا ہوں اور اس پر ایمان رکھتا ہوں اور اسی پر بھروسہ کرتا ہوں۔ جس کو وہ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے وہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، جسے وہ عزت دے جسے وہ ذلت دے، چاہے وہ کسی کو دے۔ اور اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے ہیں، اس کا رسول ہے۔ حضرت زماد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا کلام اس سے پہلے میں نے کبھی نہیں سنا تھا۔ یہ کلام فصاحت کے گہرائیوں کو چھو رہا تھا۔ میں نے آپ سے خطبہ کے دوبارہ پڑھنے کی گزارش کی۔ میں نے فرمایا کہ آپ یہ خطبہ دوبارہ پڑھ لیجئے، جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دوبارہ پڑھایا۔ پھر میں نے کہا آپ کس چیز کی دعوت دیتے ہیں؟ آپ نے فرمایا میں اس بات کی دعوت دیتا ہوں کہ تم اللہ پر ایمان لے آؤ جس کا کوئی شریک نہیں، اور بتوں کے غلامی سے اپنے آپ کو آزاد کر لو، اور اس بات کی گواہی دو کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ میں نے کہا اگر میں ایسا کر لوں، اگر میں ایمان لاؤں اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک نہ ٹھہراؤں تو مجھے کیا ملے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں جنت ملے گی، جنت ملے گا تمہیں۔ تو میں نے کہا میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، جس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور اپنی گردن سے بتوں کو اتار کر اپنے گردن سے پھینک کر ان سے برات کا اظہار کرتا ہوں، اور اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہے۔ پھر میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے لگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہنے لگا، یہاں تک کہ میں نے قرآن شریف کے بہت سے سورتیں یاد کر لی۔ پھر میں اپنے قوم میں واپس آ گیا۔ عبداللہ بن عبد الرحمن عدل بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک جماعت کا امیر بنا کر بھیجا۔ ان لوگوں کو ایک جگہ 20 اونٹ مل گئے، وہ ان کو ساتھ لے کر چل پڑے۔ حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا کہ یہ اونٹ حضرت زماد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قوم کے ہیں، تو انہوں نے فرمایا یہ سارے اونٹ یہ ان کو واپس کر دو۔ چنانچہ وہ سب اونٹ جو 20 اونٹ تھے تقریباً حضرت زماد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قوم کو واپس کر دی گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت عمران رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دعوت اسلام دینا۔ قریش میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی تعظیم کرتے تھے۔ ایک دفعہ قریش ان کے پاس آئی اور ان سے کہا آپ ہمارے طرف سے جا کر اس آدمی سے بات کرے کیونکہ وہ ہمارے خداؤں کو برا بھلا کہتا ہے۔ چنانچہ قریش حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ چلے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے کے قریب آ کر بیٹھ گئے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بڑے میاں یعنی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے جگہ خالی کر دو۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے حضرت عمران رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے بہت سے ساتھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں پہلے سے جمع تھے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ کیا ہو رہا ہے کہ ہمیں آپ کے طرف سے یہ باتیں پہنچ رہی ہے کہ آپ ہمارے خداؤں کو برا بلا کہتے ہیں، حالانکہ آپ کے والد تو بہت محتاط اور بھلے آدمی تھے۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے حسین، میرے والد اور تمہارے والد دونوں جہنم میں ہیں۔ یعنی دیگر روایت کے بنا پر راجح مسلک یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین دونوں جنتی ہیں، کیونکہ دونوں نے زمانۂ جاہلیت میں شرک کا کوئی گناہ نہیں کیا تھا، شرک کا گناہ بالکل نہ کیا تھا، اور ملت ابراہیمی پر عمل کرنے والے تھے۔ اور حافظ سیوطی نے اپنے رسائل میں یہ تحقیق کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین شریفین کو زندہ کیا گیا اور وہ آپ پر ایمان لائے، اس لیے یہ روایت اس سے پہلی کی ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اچھا تو یہ بتاؤ تم کتنے خداؤں کی عبادت کرتے ہو؟ اے حسین، تم یہ بتاؤ کہ تم کتنے خداؤں کی عبادت کرتے ہو؟ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میرے 7 خدا زمین پر ہے اور 1 خدا آسمان میں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تمہیں کسی قسم کا نقصان پہنچتا ہے تو کس خدا کو پکارتے ہو؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آسمان والے خدا کو پکارتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، جب مال ہلاک ہو جائے تو کس کو پکارتے ہو؟ حسین نے کہا، آسمان والے خدا کو پکارتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ عجیب بات ہے کہ تمہارے پکار پر وہ اکیلا تمہاری فریاد رسی کرتا ہے اور تم اسی کے ساتھ اور خداؤں کو شریک کرتے ہو۔ کہ عجیب بات ہے نا کہ جب تم اسے کو پکارتے ہو تو وہ تمہاری فریاد رسی کرتا ہے اکیلا، اور تب جب تمہاری باری ہوتی ہے تو تم اسی کے ساتھ شریک بناتے ہو۔ کیا تم آسمان والے خدا کی رضا و اجازت سے ان کی دیوتاؤں کو شریک کرتے ہو، یا ان دیوتاؤں سے ڈرتے ہو کہ اگر تم ان کو شریک نہیں کرو گے تو وہ تم پر غالب آ جائیں گے؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ان دونوں باتوں میں سے کوئی بھی بات نہیں ہے، یعنی میں ڈرتا نہیں ہوں کہ وہ ہم پر غالب آ جائے یا اور باتیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اس وقت مجھے پتہ چلا کہ آج تک ان جیسے بڑی ہستی سے میں نے بات نہیں کی۔ مجھے آج پتہ چلا کہ اس طرح بڑی ہستی سے میں نے آج تک بات بھی نہیں کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے حسین، مسلمان ہو جاؤ، سلامتی پالو گے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میرے قوم ہے اور میرا خاندان ہے، یعنی اگر اسلام لاؤں گا تو ان سے مجھے خطرہ ہے، اس لیے اب میں کیا کہوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور ایک دعا پڑھائی، اللہم استہدیک لارشدی امری وزدنی علما ینفعنی۔ یہ دعا پڑھایا، اے اللہ،
میں اپنے معاملہ میں زیادہ رشد و ہدایت والے راستے کے آپ سے رہنمائی چاہتا ہوں اور مجھے علم نافع اور زیادہ عطا فرما۔ چنانچہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ دعا پڑھی اور اسی مجلس میں اٹھنے سے پہلے ہی مسلمان ہو گئے، پہلے ہی مسلمان ہوئے اس مجلس سے اٹھنے کی۔ یہ دیکھتے ہی حضرت عمران رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو کر اپنے والد حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر اور اپنے ہاتھوں اور پیروں کا بوسہ لیا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ منظر دیکھا تو آپ کے آنکھوں میں آنسو آ گئی اور فرمایا، عمران کے رویے کی وجہ سے مجھے رونا آ گیا ہے۔ اگر ان کے والد حسین جب اندر آئے تو وہ کافر تھے، یعنی جب مجلس میں تشریف لائے تو وہ کافر تھے۔ اس وقت عمران نہ ان کے لیے کھڑے ہوئے اور نہ ان کی طرف متوجہ ہوئے، لیکن جب وہ مسلمان ہو گئے تو فوراً ان کا حق ادا کیا، فوراً ان کا حق ادا کیا۔ اسی کی وجہ سے مجھ پر رقت طاری ہوئی تھی۔ جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر جانے لگے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے فرمایا، اٹھو، انہی کو ان کے گھر تک پہنچا لاؤ، ان کو ان کے گھر تک پہنچاؤ۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو نئی دروازے سے باہر آئے تو قریش نے دیکھتے ہی کہا کہ یہ تو بے دین ہو گیا، اور سارے قریش انہیں چھوڑ کر ادھر ادھر بھٹک گئے۔ قریش ان سے ملنے سے پہلے بکھرے، یعنی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بات وغیرہ نہیں کی۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو گئے تھے،